السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عمرہ اور حج کیسے کرتے ہیں ویڈیو لیکچرز کے سلسلے میں مفکرین کی جانب سے اے بلوچ کے ساتھ۔ قسط نمبر 13 خریداری۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ اگر آپ نے پہلے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اگر نا پسند آئے تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں مین قسط کی طرف۔ اس قسط میں ہم خریداری کے بارے میں اور مارکیٹس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ جب آپ اپنا حج اور عمرے کا سفر مکمل کر چکے ہوں اور گھر آنے کے لیے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تحفے وغیرہ خریدنا چاہتے ہوں تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ مدینہ میں ہیں اور آپ مدینہ سے خریداری کرنا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی کے باہر بہت سارے ہاکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مارکیٹیں بھی ہیں۔ جیسے آپ جنت البقیع سے تھوڑا سا آگے کی طرف نکلیں گے اس گیٹ سے تو آپ کو مارکیٹ نظر آئے گی، اور مسجد نبوی کے چاروں طرف بڑی مارکیٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اور دور جائیں گے مسجد نبوی سے تو آپ کو مارکیٹیں نظر آ جائیں گی، جیسا کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنت البقیع قبرستان کے پاس ہی ہاکرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مارکیٹ مسجد نبوی کے باؤنڈری وال کے باہر ہے، اور یہ تھوڑا سا باہر ہے مسجد نبوی سے، لیکن آپ کو مسجد نبوی بالکل نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کچھ مارکیٹس ہیں جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے، آپ ان سے بارگیننگ کر سکتے ہیں، کوئی فکس پرائز نہیں ہوتی، تو آپ دیکھ بھال کی چیزیں خریدیں، بارگین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کو مناسب ریٹ مل جائے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا یہ جتنی ساری چیزیں مکہ مدینہ سے لوگ لے کے آتے ہیں یہ سب یا تو ترکی سے بنی ہوتی ہیں، انڈیا سے، چائنا وغیرہ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے ہو کے آتی ہیں، اسی لیے ان کو دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ چیزیں انہی ممالک سے بن کے آتی ہیں، ترکی، ایران، انڈیا، چائنا وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ خریداری کر رہے ہو تو آپ کیئرفلی خریداری کریں اور نیگوشیٹ کریں کہ کوئی فکس پرائز نہیں ہوتی وہاں۔ یہ ایک اور مارکیٹ ہے مدینہ کے اندر، آپ بڑے ہوٹل ٹاور سے باہر تھوڑا سا آگے پیدل جائیں گے تو اس طرح کی مارکیٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ایک اور مارکیٹ ہے جو کہ جبل احد اور غزوہ احد کی جگہ پہ ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ہاکرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑی سی شہر سے باہر بھی ہے، تو آپ کو یہاں پہ اچھے ریٹ مل سکتے ہیں۔ جب آپ قبرستان شہدائے احد دیکھنے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے نظر آئیں گے، تو آپ وہاں سے بھی چاہیں تو خریداری کر سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں اور اچھا ریٹ مل جائے۔ چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ مسجد الحرم کعبہ کے باہر جو بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے ہیں ان سب ٹاوروں کے نیچے مارکیٹیں ہیں، اور مسجد الحرم سے باہر کی جو گلیاں ہیں وہ بھی ساری مارکیٹس ہیں تقریباً، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس سارے تحفے وغیرہ ہوتے ہیں، تسبیح، مسلے، بیگ وغیرہ، تو آپ وہاں سے بھی اپنی خریداری کر سکتے ہیں۔ مکے میں آپ مسجد کے پاس کے جو ایسے بڑے بڑے ٹاور ہیں ان کے گراؤنڈ، میزینائن، فرسٹ فلور وغیرہ دیکھیں تو وہاں ساری مارکیٹس ہیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو مارکیٹس نظر آ جائیں گی، تاکہ دکانوں کو دیکھیں آپ کہ آپ کو اچھی ڈیلز مل جائیں۔ یہ مکہ کی گلیاں ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی دکانیں نظر آئیں گی، جائے نمازیں وغیرہ وغیرہ۔ کھجوروں کے لیے آپ کو بہت ساری دکانیں مدینہ منورہ میں بھی نظر آئیں گی، مکہ مکرمہ میں۔ اگر آپ کو اجوا خریدنی ہے تو آپ مدینہ سے خریدیں، لیکن کچھ اجوا باہر سے بھی آتی ہے جو کہ مدینہ کی نہیں ہوتی، لیکن وہ مدینہ کی کہہ کر ہی بیچتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، پھر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی نیت۔ اگر آپ سونے وغیرہ کے شوقین ہیں تو خیال سے خریداری کیجئے، سارے لوگ برابر نہیں ہیں، اور وزیٹرز وہاں کے دکانداروں کو پتہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کے لیے آئے ہیں، جانے کے بعد آپ پھر کب آئیں گے، کیسے ڈھونڈیں گے،
تو وہاں پہ دھوکے بازی کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ ایکسپینسو چیزیں یا گولڈ جیولری وغیرہ خرید رہے ہیں تو دیکھ کے ان پہ لیبارٹری وغیرہ کے مارکس دیکھ کے اور اوتھنٹک شاپ سے خریدیں، اس لیے آپ اچھی طرح سے چیک کر کے خریدیں تاکہ آپ کو اصلی سونا ملے بجائے آرٹیفیشل جیولری وغیرہ کے، اور آپ ان سے انوائس ضرور لے لیں تاکہ ایئرپورٹ پہ آپ کو اس کی اونرشپ شو کرنے کے لیے بھی دکھانا پڑے گا اور شاید ویلیویشن وغیرہ کے کام بھی آ سکے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ان سے انوائس لے لیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی بھروسے والی اور اچھی دکان سے خرید رہے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی دھوکے بازی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس طرح کی دکانوں کو دیکھیں جہاں پہ زیادہ تر جا نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو جا نمازیں خریدنی ہے بجائے جنرل دکان پہ جانے کے تو یہاں سے آپ کو اچھی بارگین ڈیل مل جائے گی۔ اور ایک حصہ زمزم پانی ہے، آپ عمرہ اور حج پہ جائیں اور آب زمزم نہ لے آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حال ہی میں بہت سارا فراڈ ہو رہا ہے جہاں پہ جعلی قسم کا آب زمزم بیچا جا رہا ہے۔ آب زمزم گورنمنٹ اس کو پیک کرتے ہے اور سیل کرتی ہے، جبکہ بہت سارے لوگوں نے بھی جعلی آب زمزم کا کاروبار شروع کر رکھا ہوا ہے۔ سیم ایگزیکٹ پیکنگ ہوگی، آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ کو جعلی آب زمزم بیچ دیا گیا ہے۔ ہم لوگ، آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ پانی کوئی جعلی آب زمزم ہے۔ تو اگر آپ نے آب زمزم خریدنا ہے تو آپ دو جگہوں پہ جائیں، پہلے پانی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے لینا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یا تو 5 لیٹر کے کینز آتے ہیں یا 10 لیٹر کے کینز آتے ہیں، تو پلاسٹک کے تھیلیوں میں ہوتے ہیں یا پھر کاٹن کے بکسوں میں لکھا ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ فار ایئر شپنگ۔ آپ کو اصلی والا زمزم چاہیے تو آپ کو زمزم فیکٹری پہ جانا چاہیے۔ زمزم فیکٹری ہے جو کہ 3-4 کلومیٹر دور ہے مسجد حرم سے، مکہ میں۔ وہاں پہ جائیں، آپ وہاں اپنا پاسپورٹ دکھائیں، بعد آپ پیمنٹ کریں گے اور آپ کو 2 یا 3 جو بھی اس وقت کی کوٹا ہوگی اس حساب سے 2 یا 3 فی حاجی کو دی جائیں گی بوتلیں۔ کچھ زیادہ چاہیے تو آپ کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں تو ان کو ساتھ لے جائیں، یا تو ان کے پاسپورٹس یا کارڈز وغیرہ ساتھ لے جائیں۔ ٹیکسی پکڑیں، آپ فیکٹری چلے جائیں، پیمنٹ کریں، ہر بوتل 25 ریال کی ہے۔ کو ایک ٹوکن دیں گے، وہ ٹوکن آپ مشین میں ڈالیں گے تو مشین آپ کو اتنے کین ڈسپینس کر کے نکال دے گی باہر۔ وہی اصلی آب زمزم ہے۔ یا پھر دوسرا ذریعہ ہے جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ ان کے کاؤنٹرز ہیں، ان کاؤنٹرز پہ ایک جگہ پہ آپ پیمنٹ کریں گے، دوسری جگہ آپ کو ٹوکن دیں گے تو اس سے آپ کو اتنے کین دے دیے جائیں گے۔ یہ جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے اس طرح کا سٹینڈ ہوگا، کاؤنٹر ہوگا۔ یہ جدہ ایئرپورٹ کا کاؤنٹر ہے جہاں پہ آپ ایک جگہ پہ پیمنٹ کریں گے، دوسری جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ پانی کا کین دے دیا جائے گا۔ یہی 2 جگہ ہیں جہاں سے آپ کو اصلی والا آب زمزم مل سکتا ہے۔ باقی جہاں اگر آپ کو سپر مارکیٹ پہ مل رہا ہے یا کوئی پک اپ ٹرکس وغیرہ بھر کے لوگ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں شہر سے نکلتے باہر، اس طرح کے سارے پانی عین ممکن ہے کہ جعلی ہیں، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں کسی کو پانی گورنمنٹ ایشو ہی نہیں کرتی آب زمزم۔ ہر کسی کا کارڈ پاسپورٹ دیکھ کے 1 2 یا 3 کین دیے جاتے ہیں فی بندے کو، تو کوئی پوری پک اپ کیسے خرید کے لا سکتا ہے؟ آپ بہت ہی خیال رکھیں کوئی جعلی آب زمزم لے کے اپنے خاندان کے لیے نہ آئیں۔ یہ آٹومیٹڈ ڈسپینسنگ یونٹ ہے جہاں پہ جب آپ کو ٹوکن اندر سے دیا جائے گا پرچی، وہ جب اس مشین میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو اتنے کین باہر نکال دے گی۔ پھر آپ ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ جو کاؤنٹرز ہیں وہاں پہ پیمنٹ کر کے وہیں سے آپ پانی لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے کاؤنٹرز ڈھونڈیے یا کسی سے پوچھیے ایئرپورٹ پہ تو آپ کو لوگ بتا دیں گے، تو وہاں سے آپ پانی لے لیجئے۔ ایک کھڑکی ہوگی پیمنٹ کرنے کے لیے، دوسری جگہ سے آپ کو پانی ملے گا تو آپ وہاں سے اوتھنٹک پانی لے سکتے ہیں۔ یہ جدہ ایئرپورٹ کے کاؤنٹر کی تصویریں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کی خریداری بآسانی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو کوئی غلط چیزیں نہیں ملیں گی، خاص کر کے جعلی آب زمزم۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اگر نہ پسند آئی ہو تو ڈس لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔ اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نئی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔